السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، آج ہم ایسے گناہ کے حوالے سے سماعت کریں گے اپنے مختصر سے وقت میں، جسے آج کل ہم گناہ تصور بھی نہیں کرتے، اور یہ ایسا برا کام ہے کہ جسے ہر مذہب والے ناپسند کرتے ہیں، مگر آج قوم مسلم یا ہماری سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس گناہ کی طرف ہم مائل بھی نظر آتے ہیں، اور گناہ کرتے ہوئے اس کا تصور گناہ والا ہوتا بھی نہیں ہے۔ وہ برا کام ہے کیا؟ تو وہ برا کام جھوٹ ہے۔ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہے سب نے اسے ناپسند کیا ہے، کسی بھی مذہب کے اندر جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مذہب اسلام نے تو اسے قبیح بتایا ہے، اور سچ بولنا اور جھوٹ سے دور رہنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ ہمیشہ سچ بولتے رہیں، اچھائی کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے دور رہیں، جھوٹ سے اجتناب کریں۔ اسلام کی اشاعت میں اگر آپ دیکھیں تو صدق گوئی کا بڑا دخل ہے۔ اسلام جو دور دراز تک پھیلا، اس کی تعلیمات عام ہوئی، بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں، بڑے سے بڑے رئیس کے دربار میں اگر کوئی بات کہتا تو مسلمان تکلیفوں کو نہ دیکھتے، اذیتوں کو نہ دیکھتے، بلکہ وہ سچ بات کو بیان کرتے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آج دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیں تو اس کی حقانیت کی وجہ سے اسلام دور دراز تک پھیلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اولیاء اللہ کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی طیبہ کے اندر سچ اس قدر شامل تھا کہ بعض موقعوں پر تو ایسی پریشانیاں لاحق ہو گئی، مگر جان کی پرواہ نہ کی اور انہوں نے سچ بات کہی، اور اس کا نتیجہ بھی بہت ہی اچھا نمودار بھی ہوا۔ اور ان کی زندگی کے اندر اگر دیکھیں تو کذب کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ باطل طاقتیں انہیں روکنے سے عاجز رہ گئی۔ جو بھی اسلام کے خلاف اٹھتا مگر مسلمانوں کو دیکھتا کہ مسلمانوں کے اندر یہ صفت ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ بات سچ بولتے ہیں، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، اور یہ اس طریقے سے مشہور ہوئی کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی مسلمانوں کی باتوں کا اعتبار کرتے اور اس پر یقین بھی کیا کرتے تھے۔ مگر آپ دیکھیں کہ جس قوم میں جھوٹ آ جائے، جس قوم میں کذب بیانی آ جائے، جس قوم میں دھوکہ دہی کے معاملات آ جائیں تو یاد رکھ لیجئے پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اگر آج سے آپ کچھ سالوں قبل کا اگر جائزہ لیں، دنیا کے اندر ہمارے علاقے کا اگر آپ جائزہ لیں یا کسی بھی خطے کا اگر آپ جائزہ لیں تو لوگ یہ کہتے کہ یہ مسلمان ہے تو واقعی یہ سچا ہوگا، یہ داڑھی والا ہے واقعی یہ سچا ہوگا، اس کی بات پر اعتبار کیا جائے، بھروسہ کیا جائے۔ مگر آج اس طریقے سے معاملہ پیش آ گیا ہے کہ آج ہر کوئی جھوٹ بولتا نظر آ رہا ہے، اور جھوٹ اس قدر عام ہوتا جا رہا ہے کہ اب لوگ اعتبار اور بھروسہ بھی نہیں کرنے پاتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز اتنی زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر شامل ہو گئی ہے، اور اس کی بربادی کا نتیجہ اور اس کے نقصانات کا نتیجہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات میں آپ دیکھیں کہ جھوٹ کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور جھوٹوں پر جو وعیدیں ہیں اس وعید کو بیان کیا گیا، اور ایک مقام پر فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ دیکھیں کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے پھر اس بندے کا معاملہ کیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آیا
کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، صرف ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور جس کی زندگی کے اندر مشغلہ یہ ہو کہ کبھی ہنسی مذاق میں، کبھی دوستی یاری میں، کبھی کاروبار میں، کبھی کچھ لین دین میں، اور اس طریقے سے معاملات جب یہ ڈیل کرتے جائیں اور انسان جھوٹ بولتا جائے تو آپ یاد رکھ لیجئے پھر رحمت کے فرشتے اس سے کتنی دور ہو جائیں گے، رحمتیں کتنی دور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر ایک چینجنگ پیدا کرے، معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرے، سچ بولے اور اس کی عادت کو اپنائے، جھوٹ سے اجتناب کرے، جھوٹ سے پرہیز کرتے رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ اس قدر گھناؤنا ہے کہ اس کے گھن سے فرشتے جو کوس دور چلے جاتے ہیں، اور دنیا کا ہر مذہب انسان چھوٹے شخص سے دور بھاگنے کی کوشش کرے، جھوٹے شخص جو بھی جھوٹا ہوگا اس سے جو ہے ہر شخص دور بھاگتا ہے، رحمت کے فرشتے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ اور اگر جس کو پتہ چل جائے کہ یہ انسان جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو لوگ اسے دوست بھی نہیں بناتے، وہ اس سے دوری رہو، یہ جب بولتا ہے بات سنتا نہیں ہے، اور جب بات کرتا ہے جھوٹی بات بولتا ہے۔ تو اب ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اگر وہ سچ بات بول بھی دے تب بھی اس پر اعتبار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس کی عادت ہی جھوٹ بولنا ہے۔ اب جب جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو پھر اگر وہ سچ بول دے، سچ بولنے پر بھی اعتبار نہیں ہوتا، اس کا بھروسہ نہیں ہونے پاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کو منافق قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کا جائزہ لیں، مفہوم حدیث ہے کہ منافق کی 3 علامتیں بیان کی گئی، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور وہ 3 علامتوں میں پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جب بولے تو جھوٹ بولے، اللہ اکبر۔ دوسری علامت اس کی بیان کی گئی کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور نمبر 3، امانت جب رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ یہ 3 باتیں منافق کی علامت بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیز کریں، امانت اگر کوئی رکھے تو امانت میں خیانت نہ کرے، وعدہ کرے تو وعدے کو وفا کرے، وعدے کو پورا کرتے رہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو سچا سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی بات کہی، واقعی سچ بات کہی ہوں گی، اس لیے کہ مسلمان کا شیوا ہے سچ بولنا، یہ جھوٹ بولنا منافقوں کا کام ہے۔ تو اب جب مسلمان کسی مسلمان سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو وہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ مسلمان بھی سچ کہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ان میں کوئی جھوٹ بولے تو یاد رکھیے وہ بات تو کر رہا ہے مگر خیانت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ گفتگو جو کر رہا ہے وہ جھوٹ کے ساتھ کر رہا ہے، وہ جو بات کر رہا ہے وہ کس بیانی سے کام لے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک اور مقام پر اس حوالے سے ارشاد ہوا جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچا جان رہا ہو اور تو اسے جھوٹ کہہ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ آج سب سے بڑی خیانت جو بتائی گئی کہ ہم کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اور وہ بات میں سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا بھائی ہے دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، اور وہ اس کی بات پر بھروسہ بھی کر بیٹھتا ہے، مگر اس کے دل میں وہ سچ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ وہ بات کر رہا ہے، سچا سمجھ رہا ہے، اور یہ شخص جو ہے اس کو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جھوٹ کی مذمت میں بہت ساری جو ہے اگر دیکھیں تو حدیث مبارکہ بھی آئی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کئی مقامات پر اس کی وعیدوں کو بیان فرمایا، اس کی مذمت کو بیان فرمایا ہے، اور جھوٹ کے برے اثرات جو رونما ہوتے اس کے بارے میں بتایا ہے اور اس سے آگاہ بھی فرمایا ہے۔ جھوٹ کی مذمت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو 1-2 باتیں اور مزید بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حدیث مبارکہ میں اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کچھ وعید آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا کچھ کم ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ قرآن مقدس کے اندر فرمایا گیا۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، سچ کی عادت اپنانا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک مقام پر فرمایا گیا کہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یعنی مومن کا کام نہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، تو اس کی شان نہیں ہے
کہ وہ اپنی عادت کے اندر جھوٹ کو شامل کرے، وہ سچ بولتا رہے، یہ مومن کی شان بیان کی گئی ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں سچ بولتا ہے اور سچوں کے ساتھ رہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا گیا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہمیں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی سچے بن جاؤ گے۔ تو اس لیے اس تعلیم پر عمل کرتے رہے۔ اور پھر ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مفہوم حدیث بتا رہا ہوں، مومن بزدل ہوتا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ ہاں بزدل ہوتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہوتا ہے، کنجوس؟ کہا کہ ہاں مومن بخیل ہوتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا کیا مومن کذاب ہوتا ہے، یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا گیا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی بزدل کے حوالے سے کہا گیا کہ بزدل ہو سکتا ہے مومن، بخیل ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ مومن ہو، مسلمان ہو اور وہ جھوٹا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہو اور وہ جھوٹا ہو، تو اس کے لیے مومن کی یہ شان بیان نہیں کی گئی۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ مومن کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ ہر حال میں وہ سچ بولتا ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ ماضی کا جائزہ لیں تو ہمارے اسلاف کی زندگی آپ کو مل جائیں گی، اولیاء کی زندگی آپ کو مل جائے گی، صحابہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی کہ انہوں نے ہر موڑ پر، ہر محاذ پر، مقام کوئی بھی ہو، سچ کا دامن تھامے رکھا، کبھی بھی اپنی زبان سے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس لیے سچ بولنے کی عادت بنانی چاہیے، اور کسی بھی حالت میں مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ ایمان کے ساتھ جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور جھوٹ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایمان یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے، اور جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے قلب کی سیاہی کو دور کر دیتا ہے، اس کے دل کو منور کرتا ہے، روشن۔ آپ کہیں کہ لائٹ چالو ہے، اندھیرا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر لائٹ چالو ہے تو پھر اجالا ہی ہونا چاہیے۔ ایمان جس کے دل میں ہے اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، اور جھوٹ سیاہی ہے، اندھیرا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جس دل کے اندر فرمایا گیا ایمان ہے، اس دل کے اندر جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا، اور جس دل میں جھوٹ ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے پھر ایمان جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مومن کی جو خصلت، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا فرمایا گیا۔ تو اس لیے ایمان اور جھوٹ یہ دونوں چیزیں جو ہے جمع نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ دل کو تاریک بنا دیتا ہے، اس کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کہ جھوٹ سے بچو۔ فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ ایمان کا مخالف ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جھوٹ سے اجتناب کرنے کے، اس لیے کہ جھوٹ تاریکی ہے، ایمان روشنی ہے، یہ اس کا مخالف ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو پکا مسلمان بنانا ہے، تو اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنا ہوگا، یہ صفت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم جب بھی بولیں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اخیر میں ایک اور روایت، جھوٹ بولنے والوں کو اب اگر کوئی اس کا عادی ہو تو بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والا اگر جھوٹ شخص کوئی بولتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے، مگر جو لوگ جھوٹ کو گناہ سمجھ کر اس سے دور بھاگتے ہیں، رب قدیر اللہ تبارک و تعالی اس کے مرتبے کو اور مزید بلند فرمائے گا، اور اونچا فرما دے گا، مزید بلند فرمائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے اور سچ کی عادت بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں مخصوص محل تیار کرے گا اس انسان کے لیے جو جھوٹ سے بچتا ہے۔ اس لیے کہ ترمذی کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ باطل ہے جھوٹ، تو جھوٹ چھوڑنے ہی کی چیز ہے، اگر اسے وہ چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا گیا کہ اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک محل اللہ تعالیٰ تعمیر فرما دے گا، کہ وہ اس انسان نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، سچ کو اپنایا، جنت کے کنارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک محل کو تعمیر فرما دے گا۔ مزید فرمایا گیا کہ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا، حالانکہ وہ حق پر ہے پھر بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دیا، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اس کے لیے ایک محل کو تعمیر فرمائے گا۔ اور پھر مزید فرمایا گیا کہ جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اپنا کردار اچھا کیا، اپنا کیریکٹر اچھا بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر اس کے لیے مکان تعمیر فرمائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں بیان کی گئی، جھوٹ کو چھوڑنے پر کنارے پر محل تیار ہوگا،
اور جھگڑا چھوڑنے پر جنت کے درمیان میں محل تعمیر کیا جائے گا، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کے لیے محل تعمیر کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر جنت میں جانے کی خواہش اگر پوچھا جائے، ہر شخص کہے گا کہ ہاں ہمیں جنت میں جانے کی خواہش ہے، جنت میں اچھے محل کی بھی خواہش ہے، مگر یاد رکھ لیجئے آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، اور کردار بھی ہمارا کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو بھی اعلیٰ بنائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سچ کی عادت کو اپنائیں، جھوٹ سے گریز کریں، جھوٹ کی عادت کو ترک کر دیں، اس لیے کہ بے برکتی کے اسباب جو بیان کیے گئے ہیں ان میں کا ایک سبب جو ہے جھوٹ بھی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے برکتیں زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، اور یہ تاریکی کو لاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اور اللہ کی لعنت بھی اس پر برستی ہے، فرشتے بھی میل دور ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر دیکھا جائے تو جھوٹ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے، اس کی مصیبتیں بھی بہت زیادہ ہے، اس کی تباہی بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر سچ کو اپنایا جائے تو یاد رکھ لیجیے پھر اللہ کا ساتھ بھی میسر آ جائے گا، اور اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو جائے گا، اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی، رحمتوں کے فرشتوں کا نزول بھی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کی بارشیں بھی فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العظیم اسی میں کامیابی اور کامرانی میسر آئے گی، اور اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو یاد رکھ لیجئے پھر اس کے بہت سارے نقصانات ہمارے سامنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی مولا توفیق عطا فرمائے، سچ کو اپنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔